وہی بات ہے کہ وقت بہت تنگ ہے اور ہمیں وقت کی پابندی بھی کرنی ہے۔ صدر محترم کی اجازت سے اظہار خیال کے لیے میں مولانا محمد عمر اسلم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند منٹ میں موضوع پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ صدر عالی مرتبت، مہمانان گرامی قدر اور معزز حاضرین، آج کے اس انٹرنیشنل سیمینار کا موضوع ہے موجودہ صورتحال یا موجودہ مسائل اور ان کا حل۔ مسائل تو بہت ہیں اور ابھی مقالات کا جو سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ آپ ان میں دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے، ہماری ملت کے اور ہمارے سماج کے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم سب کا ہے، تعلیمی مسئلہ، اور یہ تعلیم کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی بنیاد ہمارے یہ مکاتب ہیں جو گاؤں گاؤں میں چلتے رہے ہیں، جو اب کمزور ہو گئے ہیں، چونکہ بنیاد یہیں پڑتی ہے اور یہیں سے ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے مکاتب کو جتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اتنے ہی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اور اس کے اسباب کئی ایک ہیں۔ ایک تو آس پاس جو جدید تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو بچپن ہی میں یورپ اور امریکہ کا باشندہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اور ہم نے اپنے ان مکاتب کے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے میں جو لوگ مل جائیں انہیں مدرس رکھ لیا جائے، تعلیم کا معیار بہتر ہو یا بدتر ہو، تنخواہ کم دینی پڑے، کم سے کم خرچ میں کام چل جائے۔ اس کی وجہ سے اولاً تو مکاتب کے لیے لڑکے نہیں ملتے، اور جو ملتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے ایسے اساتذہ میسر نہیں ہیں جو ان کی بنیاد مستحکم اور مضبوط کر سکیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی مسائل کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کے جو ذمہ دار اور ارباب حل و عقد ہوتے ہیں ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے اساتذہ یا اسٹاف میسر آئیں جو ان کی کارکردگی پر انگلی نہ اٹھا سکے، نہ ان پر کوئی تنقید کر سکے، نہ ان کو کوئی سجھاؤ دے سکے، بلکہ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ جس راہ پر وہ ادارے کو لے کر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ تیار رہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اساتذہ خود کو معلم سمجھتے تھے
اور معلم کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جن علوم کی تعلیم دے رہا ہے خود اس کی اپنی زندگی میں بھی یہ علوم چلتے پھرتے نظر آئیں۔ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ کو جو اثر قبول کرنا چاہیے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، کسی زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے طلبہ کی تعداد کم ہوتی تھی اور بالعموم وہی لڑکے مدارس میں داخلہ لیتے تھے جن کو پڑھنا ہوتا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہانک کر زبردستی مدارس میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ لڑکے پڑھنے میں دلچسپی بالکل نہیں لیتے، نہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، نہ دوسرے ذرائع علم کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے، نہ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور نہ اسباق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو طلبہ اسباق میں دلچسپی نہیں لیں گے، وقت کی پابندی نہیں کریں گے، غیر حاضری بہت زیادہ کریں گے، تو ان کو اساتذہ کتنے ہی اچھے میسر آ جائے، نظام کتنے ہی بہتر مل جائے، کوئی خاص فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے تعلیمی مسائل ہیں۔ ہمارے موجودہ سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایک مسئلہ نہیں، معاشی بھی مسائل ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مال کمانے کی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ مال آئے جیسے بھی آئے، اس سے معاشی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور معاش مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید نے جو مال کمانے کا نظام ہم کو دیا ہے ہم وہ جاننے کی کوشش کریں اور لازماً جائز طریقوں سے مال کمائیں۔ جن کو اس کا تجربہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جائز طریقوں سے کمایا ہوا مال بابرکت ہوتا ہے اور کم سے کم میں ان کی زندگی آرام سے، شان سے اور باوقار طریقے سے گزرتی ہے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مال جو کمایا جاتا ہے، کمانے والے کماتے ہیں اور کتنی محنت سے کیسے کماتے ہیں یہ تو کمانے والوں سے کوئی پوچھے، لیکن جو ان کو خرچ کرنے والے ہیں وہ بہت بے دریغ عللے تللے اڑاتے ہیں، بے جا اسراف کرتے ہیں، نمود و نمائش میں اچھی خاصی رقم صرف کر دیتے ہیں اور سماج میں اپنا اسٹیٹس بہتر بنانے کے لیے بے دریغ پیسے کماتے ہیں۔ جتنے درد کے ساتھ وہ کماتے ہیں اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ اڑاتے ہیں، اس لیے کمائی بہت زیادہ ہونے کے باوجود مفلسی جاتی نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا اہم مسئلہ معاشی مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ پھر سے سودی نظام ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور میں ذاتی طور سے ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو یا تو اپنا سرمایہ سود پر دیتے ہیں یا ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہے جو ان سودی قرض دینے والوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بعض تلخ حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے گزرے ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے کی صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر قطر رہتے تھے اور بہت پیسے کماتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ بیوی بہت صالح تھی اور خرچ وغیرہ میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، لیکن جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے ان کے شوہر وہ بہت بڑی رقم نہیں تھی۔ کسی طرح 10 سال گزارا، اس کے بعد بیٹی کی شادی کا مرحلہ آیا تو تمام ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں سے انہوں نے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے، رشتہ اچھا مل گیا ہے، وہ لوگ کم سے کم خرچ پر شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم سے کم 30-35 ہزار روپے تو بہرحال خرچ ہوں گے، تو ہمیں قرض دے دیے، ہمارا بیٹا جب کمانے لگے گا تو ہم دے دیں گے، اس سے پہلے دینے کی پوزیشن نہیں۔ مگر کسی نے نہیں دیا۔ ایک مسلمان نے قرض دیا اس شرط پر
کہ 15,000 روپے میں دے رہا ہوں، 15,000 کی ضرورت تھی، جیسے ہی سال پورا ہوگا دوسرے دن تم کو 16,000 دینا پڑے گا، پھر ہر مہینے 1,000 بڑھتا جائے گا۔ 18,000 تک بات پہنچی، تب میرے علم میں یہ بات آئی، میں نے فوراً فون کر کے اس گاؤں کے لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا گاؤں، بہت سارے لوگ باہر کما رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی یا چند لوگ مل کے 18,000 روپے نہیں دے سکتے؟ تو لوگوں نے کہا اچھا سوچتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک سوچیں گے تب تک تو 1,000 اور بڑھ چکا ہوگا۔ میں نے اپنے یہاں سے تنخواہ اسی دن ملی تھی 18,000، وہ 18,000 لے کے بھیج دیا، تب جا کے اس کی جان چھوٹی۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ چند در چند ہیں، بڑے پیچیدہ ہیں، ان کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری اخلاقی صورتحال کا ہے، یہ بھی بہت گمبھیر ہے، بہت نازک اور پیچیدہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہم کس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ ان کے ساتھ کریں، مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ سب وہ موضوعات ہیں جن پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خدمت خلق خدمت خلق کا پہلو بھی بہت کمزور ہمارا ہے، جبکہ خدمت خلق کے حوالے سے صرف مسلمان وہ قوم ہے جن کے پاس باقاعدہ الہامی نظام موجود ہے۔ زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، صدقہ فطر کا نظام ہے۔ اگر بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہم لوگ اس نظام کو قائم کریں تو خدمت خلق کا مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے، اور جن کی خدمت ہم کریں گے، جن کی مدد کریں گے، ممکن نہیں کہ وہ ہماری طرف توجہ نہ دیں۔ اسی طرح معاشرتی مسائل بھی ہیں، اور ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی ہے، مسلم معاشرے میں برے علماء کا منفی کردار ہے، ملک کا عدالتی نظام ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجھے چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنی تھی، اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مسائل کو جاننے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، آگے آئیں۔ آنکھ بند کر کے پڑے رہنے سے اور عافیت کے ساتھ جی لینے سے نہ مسائل حل ہوں گے اور نہ کبھی ہم سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کا ادراک کرنے اور ان کا حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔